الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ وما كان لنا ان نأتیکم بسلطان الا بإذن اللہ وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء سديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمیت ومن ورائه عذاب غلیظ مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ محترم حضرات، کل بات چلی تھی، آیت نمبر 10 پر گفتگو ختم ہوئی تھی، جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا قالت رسلہم، جب اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور پیغمبر قوموں کے پاس آئے اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، رسالت کی طرف بلایا، اور پھر اللہ رب العالمین کی محرمات اور منکرات، حرام کاریاں جو ان کے اندر تھی، ان کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، تو قوم نے کہا ہمیں تو اس پر شک ہے، اور معلوم یہ پڑتا ہے کہ آپ اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جس دین پر تھے اور جس کی ہم عبادت کرتے تھے اس کو غلط ٹھہرا کر کے آپ اپنی اتباع کروائیں، آپ کا مقصد ہے۔ اگر آپ سچے ہیں تو کوئی واضح دلیل لائیں، یعنی معجزہ ایسا ہو جو ان کے پسند کا ہو۔ اللہ کے نبیوں نے ان کو کہا کہ بھائی معجزہ لانا، دلیل عذاب لانا، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ قالت لهم رسلهم، ان کے نبیوں نے ان سے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، لوگو ہم بھی تو تمہارے ہی جیسے بشر ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدائی نہیں دی، ہم کو رسول بنایا ہے، ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پر اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل و کرم کرنا چاہتا ہے اس پر اپنا فضل کر کے اس کو رسول بنا دیتے ہیں۔ آج دنیا میں آپ ذرا دیکھیں گے، نوح علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی تک، جب بھی اللہ نے کسی کو نبی بنا کر کے بھیجا تو قوم نے یہی کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ آپ کیسے ہمارے جیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ ہمیشہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو، بشر کی ہدایت کے لیے بشر ہی کو رسول بناتا ہے۔ آج بھی ہمارے بر صغیر کے ایک بڑا طبقہ ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود مشرکین کے اس عقائد، اس نظریے کو آج تک چھوڑ نہیں سکا۔ آج اس کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کیونکہ ہمارے جیسے وہ نہیں، بشر نہیں ہے وہ۔ قرآن پاک بشر کہے، اہل بدعت کہنے بشر کہنے والا کافر ہے۔ اللہ کو بھی کافر قرار دو جو اللہ تعالیٰ نے جس بشر کہا ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اہل بدعہ، کفار اور مشرکین، منحرفین کا
ہمیشہ یہی نبیوں پہ اعتراض رہا کہ آپ کیسے رسول ہو سکتے ہیں، تو آپ تو ہمارے جیسے کھاتے پیتے ہیں۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، شادی کیا، بیمار ہوئے، وفات پائے، تکلیف پہنچتی تھی، آرام پہنچتا تھا، بشر ہیں۔ لیکن اللہ نبیوں نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، میری قوم کے لوگوں، ہم بھی تمہارے جیسے ہی بشر ہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ رب العالمین اپنے جس بندے پر، قوم کے جس انسان پر رحم و کرم، اپنا فضل و احسان کرنا چاہتا اس کو رسول بنا دیتا ہے۔ بس اتنا ہے، اللہ نے ہمیں رسول بنایا، باقی ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لَنَا، جب ہم بھی تمہارے جیسے انسان ہیں، ساری کائنات میں لینے دینے والا اللہ ہے، تو بات اصل یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، میں رسول ہوں، تم ہم سے کہتے ہو معجزہ لاؤ، وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ، ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر جب اللہ کی مرضی ہوگی، وہ چاہے گا تب ہم معجزہ پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے تو صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ نبیوں کا جواب ذرا دیکھو دوستو، توکل کی کتنی ضرورت ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کسی چیز سے بچنے کے لیے، کسی چیز کو کرنے کے لیے جو اللہ نے دنیاوی اسباب اور ذرائع مقرر کیے ہیں، ان اسباب اور ذرائع کو متعین کرنے کے بعد سارا معاملہ اپنا اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اس کو کہا ہے توکل۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسباب و ذرائع نہ اپنائیں، آپ اسباب ذرائع اپنائیں، احتیاط کریں، تدبیر اختیار کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں۔ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ساری قوم نبی کی دشمن ہے، نبی کو ستا رہی ہے، نبی کو ایذا دے رہی ہے۔ زمین پر کوئی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کی مدد کرنے والا نہیں۔ نبی کیا کہتے ہیں؟ لوگوں، ہم تو ایمان والے ہیں، اور ایمان والے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پر توکل کرتے ہیں، انسانوں پر نہیں کرتے۔ وَمَا لَنَا، اور ہم کو کیا ہے، اللہ نتوکل علی اللہ، ہم اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کیوں نہ کریں؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، میرے رب ہی نے، میرے اللہ نے ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دیا ہے۔ یہ ہمارے رب نے ہم کو ہدایت دیا، ہم کو نبی و پیغمبر بنا کر کے تمہاری ہدایت کے لیے تمہارے درمیان بھیجا، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی پر توکل کر کے اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ہم ہدایت پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، ہماری ذمہ داری ہے اس ہدایت کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم کو بلانا، ہم دعوت دیتے رہیں گے۔ رہی بات تم ہم کو تکلیف دیتے ہو، ستاتے ہو، سن لو، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، ہم کو کتنی بھی تم تکلیف دے رہے ہو ہم تو صبر کریں گے، ہمارے رب کا یہی حکم ہے۔ دعوت، تبلیغ، اصلاح، بگڑی ہوئی قوم کو سدھارنے کے لیے دوستو صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کوئی مصلح اٹھتا ہے، کوئی دائی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، معاشرے میں موجودہ برائیاں، حرام کاریاں، منکرات، کفر، شرک و بدعات موجود ہیں جس کو لوگوں نے دین بنا رکھا، اس کے خلاف جب کوئی آواز اٹھاتا ہے اللہ کا نیک بندہ، تو سب کے سب دشمن ہو جاتے ہیں، اپنے بھی، پرائے بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، سب کے سب ایک وقت میں دشمن ہو جاتے ہیں۔ پھر طرح طرح کی ایذا، تکلیف پہنچانا شروع کرتے ہیں۔ اس وقت دائی کا، مبلغ کا، مصلح کا کام کیا ہے؟ اس آیت کے مطابق انبیاء کا طریقہ اپنائے، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، قوم سے انتقام نہیں لیتا، قوم سے بدلہ نہیں لیتا، قوم سے جھگڑتا نہیں، بلکہ قوم کی طرف سے جتنی بھی ایذائیں، تکالیف،
مصیبتیں آتی ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، میری امت کے لوگوں، میرے قوم کے لوگوں، ہم کو کتنا بھی تم ستاؤ گے، کیسے بھی ستاؤ گے، ہم تو صبر ہی کرنے گے، کیوں ہمیں رب نے یہی حکم دیا ہے۔ اس سارے دعات کے لیے بہت بڑی عبرت و نصیحت کی چیز ہے کہ انبیاء کا جواب ذرا سنو، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل ہی کریں گے چونکہ اس نے ہم کو ہدایت دیا ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، ہم کو تم ستاتے ہو، کتنا بھی ستاؤ گے، ایذا پہنچاؤ گے، ہم صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، دراصل اصلی توکل کرنے والے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، جن کو توکل کا معنی مفہوم معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم ہے، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر توکل نہیں کرتے۔ بات ہو رہی تھی جب نبیوں نے یہ جواب دیا کہ ہم تو پیچھا تمہارا نہیں چھوڑیں گے، اللہ نے ہم کو رسول بنایا ہے، ہم کو ستاؤ گے بھی، تکلیف بھی دو گے، تو ہم کو تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، تمہارے ہی درمیان رہ کر کے تکلیف دو گے تو صبر کریں گے، ہم تمہیں چھوڑ کر کے جانے والے نہیں۔ کیوں؟ ہمارے رب نے ہماری ڈیوٹی، ذمہ داری یہی لگائی ہے کہ ہم تمہارے ہاں رہ کر کے دین کی دعوت کریں دیں اور تم کو ہدایت کی طرف بلائیں۔ تو کافروں نے کیا جواب دیا؟ وقال الذين كفروا لرسلهم، تو کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، وقال الذين كفروا لرسلهم، اور رسولوں نے کہا کافروں نے کہا اپنے رسولوں سے، اے ہم اللہ کے رسولوں اور نبیوں، اگر تم اپنے اس دعوت سے باز نہیں آتے، ہم نے تمہیں بتا دیا، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑتے ہیں، اور اگر تم اس دین کی مخالفت کر کے نیا دین یہاں پھیلانا چاہتے ہو اور ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط کہنے سے باز نہیں آتے تو ہمارا فیصلہ سن لیں، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تم کو اپنے ملک سے، اپنے شہر سے نکال دیں گے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اور اگر ہمارے شہر میں رہنا ہے، ہمارے ملک میں، تو تم کو ہمارے دین پر واپس آنا پڑے گا۔ دیکھیں، دو ہی راستہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگر تم ہمارے ملک میں، ہمارے ساتھ، ہمارے شہر میں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے ہاں کے دین، ہمارے قانون، ہم جو تمہارے لیے قانون قرارداد پاس کرتے ہیں، اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ تمہیں اگر ہمارے ہاں رہنا ہے تو ہماری طرح بننا پڑے گا، اور ہم جو کہیں گے اس کو قبول کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کو یہ پسند نہیں تو لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم اپنے ملک سے تم کو مار کر بھگا دیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی زیادتی! جہاں کافروں کی اکثریت ہوتی ہے، کافروں کو پاور ملتا ہے، وہاں اصلاح کرنے والے، ایمان والے مومنوں کے ساتھ، موحدین کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ آج بھی بہت سارے کفار و مشرکین کو ایک بھوت سوار ہے، ہم مسلمانوں کو نکالیں گے، اپنے ملک میں مسلمانوں کو نہیں رہنے دیں گے، اگر مسلمانوں کو رہنا ہے تو ہمارے جیسے بن کر کے رہنا پڑے گا، ہم جو بھی قانون پاس کر دیں گے اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو ان کو بھی ذرا سوچ لینا چاہیے، یہ تمہاری اے باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہے ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، ہمیں بھی ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کہیں سے مسلمانوں کو نکالنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کافروں نے کہا اللہ کے رسولوں سے،
لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ضرور ہم تمہیں نکال کر بھگائیں گے اپنے ملک سے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا اگر تمہیں یہاں ہمارے ملک میں رہنا ہے تو ہمارے جیسے بن کے رہنا پڑے گا، ہم جو کہیں گے سننا پڑے گا۔ اللہ کے نبی تنہا ہیں، ایمان والے ہیں تو تھوڑے ہیں، پاور کافر اور کفار و مشرکین کو ہے، بت پرستوں کو ہے۔ جب اس طرح سے نبی کو نکالنے کی دھمکی دی تو نبی مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن نکالنے والے زمین کے مالک نہیں ہے، زمین کے مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو نبیوں کی طرف اللہ نے وحی بھیجی۔ ہمارے نبیوں اور پیغمبروں، یہ کفار اور مشرکین تم کو اپنے ملک سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں دھمکیاں دے رہے ہیں، سن لیے آپ لوگ اطمینان سے اپنا کام کرتے رہیں۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم انہی ظالموں کو ہلاک و برباد کر دیں گے جو نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں اور طرح طرح سے تمہارے خلاف قرارداد اور بل پاس کر رہے ہیں، ان ظالموں کو ہم ہلاک کریں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اس زمین پہ ہم تم کو آپ کو آباد کریں گے۔ اے رسولو، یہ تمہیں نکالنے والے ان کو مٹائیں گے، اس زمین کا وارث نبیو تم اور تمہارے اوپر ایمان لانے والے ان کو ہم بسائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، لیکن دو چیزیں ہیں، یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے سمجھنا۔ اللہ نے فرمایا اے نبیو، ہم ان کو ہلاک کر کے ظالموں کو تم کو اس زمین کا وارث بنائیں گے۔ اور پھر فرمایا نبیو، میرا ایک فیصلہ ہے اللہ کو، وہ بھی سن لو۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ ہے میری نصرت اور یہ ہے مدد کہ ظالم ان پر ظلم کریں اور طرح طرح کے بل پاس کرا کر کے، طرح طرح سے قرارداد پاس کر کے، فیصلے کر کے ملک سے نکالنے کی کوشش کریں، ایسے ظالموں کو ہلاک کر کے نبی ہم تمہیں بسائیں گے۔ اور یہ میرا معاملہ صرف نبیوں آپ کے ساتھ نہیں ہے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، میرا یہ فیصلہ ہر اس شخص کے لیے، ہمارے ان تمام بندوں کے لیے ہے جو میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، وخاف وعید، اور میرے وعید سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یہ دو شرطیں ہیں، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، ہم کو ملک سے نکال دینے والے، ہم کو بھگانے والے، یہ ہمارے اوپر ظلم زیادتی کرنے والے اگر اپنے پاور اور قوت اور طاقت کا استعمال کر کے، پاور اور طاقت کا استعمال کر کے ہمیں ملک سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں جس قوم کے اندر دو خوبیاں ہوگی، کوئی ظالم ان کو نہیں نکالتا بلکہ ظالموں کو جو نکالنے کا پلان بناتے ہیں ان کو نکال کر کے اپنے ان محبوب بندوں کو زمین کا وارث بنائیں گے، اور ایسے کیا ہے اللہ نے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، جو ہمارے سامنے کھڑے ہونے حساب کتاب قیامت سے ڈرتا ہوگا، جو اس انسان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ ہم مریں گے اور قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے۔ یہ ہے، یہ کون کرتا ہے؟ جو اعلیٰ درجے کا مومن ہوتا ہے۔ وہ مومنوں، اگر تمہارے اندر یہ دو چیزیں ہیں کلمہ پڑھنے والوں، ایک تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب سے ڈرتے رہو، اور جب یہ حساب اللہ تعالیٰ سے کے حساب کتاب کا ڈر ہوگا تو انسان ہر قدم اچھی اور نیکی کی طرف اٹھائے گا۔ اسے معلوم ہے کوئی غلط کام کریں گے تو یہاں کچھ نہیں بولتا کوئی، لیکن مرنے کے بعد رب کے پاس جانا ہے، قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے، رب کو حساب دینا ہے۔
اپنی زندگی کے سارے اعمال درست کرے گا، ایمان بالآخرت۔ دوسری چیز وخاف وعید، میری وعیدوں سے جو ڈرتا ہے، نماز نہیں پڑھو گے تو یہ سزا، روزہ نہیں کرو گے رکھو گے تو یہ سزا، زنا کرو گے تو یہ سزا، چوری کرو گے تو یہ سزا، شراب پیو گے تو یہ عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی جو وعید سنایا ہے ان وعیدوں سے بچتا ہے۔ بچے گا کب؟ جب برائیاں نہیں کرے گا۔ یہ دونوں چیزیں اگر ہیں تو اللہ نے فرمایا ہم ہمیشہ دشمنوں کو ختم کر کے ملک کے باشندے ان کو بنائیں گے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فیصلے کا مطالبہ کیا۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، نامراد اور بیکار برباد ہو گیا ہر جبار، شیطان، سرکشی کرنے والا، عناد اور دشمنی رکھنے والا، خراب برباد ہو گیا۔ اس آیت کو وَاسْتَفْتَحُوا، اللہ تعالیٰ سے فیصلہ طلب کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اس کا ایک شان نزول یہ بتایا جاتا ہے اور ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ کفار مکہ جنگ بدر کے موقع پر، میدان بدر میں ابو جہل اور مکے کے بڑے بڑے سردار جو آئے ہوئے تھے، یہ میدان بدر میں دعا مانگ رہے تھے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اللہم علیک اقطعنا رحما، دعا مانگتا تھا۔ سارے سردار خصوصاً ابو جہل دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ، محمد وہ سامنے کھڑے ہیں اپنا لشکر لے کر کے، وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، کہتے ہیں آپ نے ان کو رسول و پیغمبر بنایا ہے، وہ سچے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سچے ہیں، انہوں نے ہمارے باپ دادا کو جاہل قرار دیا، ہمارے معبودوں کو باطل قرار دیا، ہماری ان کی بڑی جنگ آخر آج لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اللہ، یہ ابو جہل کہتا ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، یاد کرو مسلمانوں اس وقت کو جب کفار ابو جہل اور اس کے ساتھی دعا کر رہے تھے، اے اللہ، ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ حق پر ہیں، آج حق اور باطل کا فیصلہ ہے، اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم کو فتح نصیب فرما، اور اگر وہ باطل پر ہیں تو ان کو ہدایت کر دے۔ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ یہ محمد جو کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن پیش کرتے ہیں، جو ہمیں پیغام پہنچا رہے ہیں اور اپنا دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول، اگر یہ ساری باتیں سچی ہیں تو اللہ محمد کو باقی رکھنا، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پتھر برسا کر کے ہم کو ہلاک کر دے، اب اتنا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر نازل کر کے ہمیں ختم کر دے۔ کبر و غرور، تکبر ذرا دیکھو، ضد۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی یہ دعا نہیں مانگتے، اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، اسلام سچا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تیری اللہ آپ کی کتاب ہے، تو اللہ ہم کو بھی ہدایت دے دے، ہم کو بھی ہدایت دے دے۔ بدبختی نہیں مانگتا، ضد ذرا دیکھ، اللہ اگر یہ وہی حق ہے جو محمد کے پاس ہے تو ہم جیسے اہل باطل کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ مجھے آسمان سے پتھر برسا کر کے ہم کو ہلاک کر دے، یا کوئی آفت اور دردناک عذاب ہم پر مسلط کر دے اور ہمیں ختم کر دے گا۔ اسی وعدے کی طرف، اسی قسم کے واقعات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور فیصلہ اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے تھے، نتیجہ کیا نکلا؟ ہر سرکش، بدماش ہلاک و برباد ہو گیا، نامراد تباہ ہو گیا۔ من ورائے، تو دنیا میں، من ورائے جہنم، اور اس کے بعد تو جہنم ہے۔ دنیا میں اللہ کا عذاب آیا، ہلاک ہوئے، اب آخرت من ورائے جہنم،
ابھی اس کے بعد یہی نہیں ختم ہو گیا ان کا عذاب، اس کے بعد جہنم ہے۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، وہاں پلایا جائے گا ان کو جہنم کے آگ میں کھولتا ہوا خون اور پیپ، گندا پیپ ان کو پلایا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ، اس ظالم اس کو گھونٹ گھونٹ پینا چاہیں گے، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، لیکن نگل نہیں پائیں گے۔ اتنا زہریلا، اتنا خطرناک، اتنا گرم ہوگا، اتنا بدمزہ، ہمارے پیاس کے تباہ ہیں، پینا تو چاہیں گے، گھونٹ گھونٹ، ایک جیسے آدمی گرم چائے پیتا ہے گھونٹ گھونٹ پیئیں گے، ایک بار کی نہیں پی سکیں۔ یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ پیئیں گے، اتنا کڑوا، اتنا گرم، اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کو نگل نہیں پائیں گے۔ اور جب نگل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سورۃ محمد، فتقطع امعاءہم، ان کے پیٹ میں جیسے زہریلا خون اور پیپ پیئیں گے جب جائے گا ایک کافر، اتنا زہر سب پگھل کر کے اتڑیاں پاخانے کے راستے سے نیچے گر جائیں گے۔ فتقطع امعاءہم، ان کی اتڑیاں جو ہے پگھل کے نیچے گر جائیں گی۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، چاروں طرف سے موت ان کو آتی ہوئی نظر آئے گی۔ اتنا بڑا عذاب موت سمجھتے ہوں گے، وما ہوا بِمَيِّت، لیکن وہاں موت نہیں، وہ اللہ کا عذاب اس کو نظر آ رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِ، اس کے بعد عذاب غلیظ، بڑا دردناک اور خطرناک عذاب ہوگا۔ مثل الذین کفروا بربہم، مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے، ان کے اعمال اور ان کے اعمال جو دین کے نام پر، برائی نہیں، جو ان کے اعمال دین کے نام پر، نیکی کے نام پر ثواب سمجھ کر کے کیا تھا، بہت بڑا عمل کر رہے ہیں، شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، بڑے بڑے عمل کیے ہیں، لیکن سب سنت کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، باپ دادا نے غلط طریقے پر کیا وہ بھی کر رہے تھے۔ ان کے جتنے نیک اعمال انہوں نے جن کو نیک اعمال سمجھ کے کیا تھا، اس کی مثال ایسی ہے، راخ کرمادن، رماد کے معنی راخ کے معنی، ایسے ان کے اعمال ہوں گے کرمادن، جیسے دنیا میں کہیں تم راکھ دیکھتے ہو رکھی ہے، اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف، خوب طوفان کے والے دن تیز ہوا آتی ہے، جب طوفان آیا تیز ہوا میں، طوفان میں تیز ہوا جب آئی تو ان کی راکھ جو ہے ساری راکھ کو اڑا کے لے چلی گئی، اپنی ایک راکھ باقی نہیں گئی۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے دنیا میں تیز طوفان اور ہوا آئی تو انسان راکھ کام کے لیے اکٹھا کرا، راکھیں سب اڑ جاتی ہیں، راکھ والا راکھ سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جو لوگ انہوں نے جو عمل کیا ہے دین کے نام پر، ثواب کے لیے، نیکی کے لیے، اجر سمجھ کر کے کہ ہمیں اللہ دے گا، ان کی ساری نیکیاں ویسے ہی قیامت کے دن اڑا دی جائیں گی، جیسے دنیا میں طوفانی ہوا آتی ہے تو راکھ کو اڑا کے ختم کر دیتی ہے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کچھ انہوں نے کیا تھا کوئی کسی ایک عمل کو باقی نہیں رکھ سکیں گے، سب ختم ہو گیا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے کھلی گمراہی۔ جو لوگ سنت کے خلاف، جن کا عقیدہ درست نہ ہو، مشرک اہل بدعتی اعمال کو جو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، نیکیاں سمجھ کے کرتے ہیں، سمجھتے ہیں بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، نیک سمجھ کر کے، اچھا عمل سمجھ کر کے، اللہ تعالیٰ ان کے قیامت کے دن ساری نیکیوں کا حشر یہی کرے گا جو یہاں آپ نے سنا۔ رب العالمین نے فرمایا
وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے سارے اعمال کو ہم دکھائیں گے، دیکھ کر کے جب خوش ہو جائیں گے تب سب کو ہم ذرات اور فیضہ میں ذرات بنا کر اڑا دیں گے، کوئی ایک نیکی ان کے پاس باقی نہیں رہے گی۔ یہی ہے هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، عمل کرتے کرتے تھکے ہوں گے، تصلیٰ نارا حامیہ، اتنا عمل کیا کہ تھک گئے تھے لیکن اس کے بعد بھی جہنم ہی میں گئے وہ۔ الم ترى، اے نبی، الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ان اللہ، آپ جانتے ہیں نا کہ ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے برحق پیدا کیا ہے، بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ ان یشأ یذہبکم، اور آپ ان سے بتائیں ان یشأ یذہبکم، جس رب کا میں رسول ہوں، جس رب کا میں پیغمبر ہوں، جس رب نے یہ ساتوں زمین اور آسمان تمہارے سامنے اتنا بڑا پیدا کیا ہے، وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ان یشأ یذہبکم، اگر چاہے تو تم کو ایک منٹ میں دنیا سے ختم کر دے، تمہارا پتہ ہی نہ رہ جائے۔ ان یشأ یذہبکم، چاہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مٹا دے، تمہارا نام و نشان ختم ہو جائے۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور اللہ رب العالمین تمہارے بعد ایک نئی مخلوق، نئے لوگوں کو آباد کرے جو تم جیسے نہ ہوں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم شیطانی کرو گے، باز نہیں آؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر کے تمہاری جگہ پر ایسے لوگوں کو لائے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، دشوار کام نہیں ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو فوراً مٹا کر کے ختم کر دے اور لمحے بھر میں کوئی دوسری مخلوق لا کر کے آباد کر دے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور یہ لوگ جتنے ہیں جو آج انکار کر رہے ہیں، شیطان کے اطاعت کر کے رحمان کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، باپ دادا کے رسم و رواج کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کو ٹھکراتے ہیں، شیطان کی پوجا، شیطان کے اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور رسول کے اطاعت نہیں کرتے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، قیامت کے دن سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ سارے لوگ اچھی طرح سے انجام سوچ لیں، گنہگاروں، برائیاں کرنے والے، ان سب کو اچھی طرح سے سوچ لینا چاہیے۔ کتاب و سنت کو ٹھکرانے والے، شرک و بدعات میں مبتلا، شریعت اور دین کو چھوڑ کر کے باپ دادا کے رسم و رواج کے پجاریوں، ذرا ہوش میں آؤ۔ یہاں صرف تم کو سمجھایا جا سکتا ہے، حساب کا دن جو ہوگا، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، تو کمزور لوگ، چھوٹے لوگ کہیں گے، چھوٹے لوگ کہیں گے، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، بڑے لوگوں سے، عام طور پر معاشرے میں، قوم میں جو بڑے لوگ ہوتے انہی کی باتیں سنی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول و پیغمبر آتے ہیں تو سب سے پہلے سردار لوگ، لیڈر لوگ، سردار لوگ کرسی بجانے کے لیے اور اپنے دنیاوی مفاد کے پجاری جو ہوتے ہیں، یہی لوگ مخالفت، چھوٹے موٹے لوگوں کا کچھ بات نہیں، چھوٹے موٹے اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، اصل مخالفت یہ کرتے ہیں بڑے لوگ۔ تو اسی لیے قیامت کے دن جب سارے لوگوں کو، چھوٹے بڑے سب کو اکٹھا کرے گا، تو فقال الضعفاء، چھوٹے لوگ کہیں گے، کمزور لوگ کہیں گے، للذین استکبروا،
تکبر کرنے والے، بڑائی جھاڑنے والے بڑے لوگ جو ہوں گے، کہیں گے انا کننا لکم تبعا، ہمارے سیٹھ، ہمارے لیڈر، ہمارے مولانا صاحب، پیر صاحب، مجاور صاحب، انا کننا لکم تبعا، آپ ہی لوگ تو بڑے تھے، ہم تو آپ کے پیچھے چلنے والے تھے، آپ ہی کے سننے والے تھے، آپ ہی ہمارے سب سے بڑے سردار تھے، انا کننا لکم تبعا، ہم سب تو آپ ہی کے تابع تھے، پیروی کرنے والے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، آج تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمیں گھیرے ہوئے ہے، کیا آج اللہ تعالیٰ کا کچھ عذاب ہم سے ہٹا سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں، ہمیں بچا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر! آج سوچ لیا جائے، پیروں، فقیروں، مجاوروں اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں، اہل بدعت، کفر و شرک میں مبتلا لوگوں اور کفر و شرک کی دعوت دینے والوں، اب بڑے بڑے پیسے خرچ کر کے کفر و شرک کے اڈے قائم کر کے غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں کو ان کے پیچھے لگانے والوں، اپنا انجام سوچ لو، تمہاری شٹھائی، تمہاری کرسی کام نہیں آئے گی، یہ غریب لوگ تمہارا دامن پکڑیں گے قیامت کے دن۔ علماء سو، شرک اور بدعت کی دعوت دینے والے مولویوں، اب بڑی بڑی پگڑی باندھ کے کر کے اسٹیج پر آ کر کے شرک کی دعوت دینے والوں، بدعت کی دعوت دینے والوں، گرامی کی دعوت دینے والوں، طرح طرح کے منکرات اور خرافات کی طرف بلانے والوں، سن لو، جن کو تم نے بہکائے وہ بھی قیامت کے دن رب کے سامنے ہوں گے اور تم کو بھی حاضر کیا جائے گا۔ پھر جب فیصلہ ہو گیا، دیکھ لیا کہ جہنم میں تم بھی گئے، وہ بھی گئے، تو تمہاری اتباع کرنے والے جن کو تم نے بیوقوف بنایا، مرید بنا بنا کر کے نذرانے وصولتے رہے، پیٹ بھرتے رہے اور پاکٹ بھرتے رہے، کہیں گے للذین انا کننا لکم تبعا، حضور ہم تو آپ کے پیچھے چلنے والے تھے، آپ نے جو کہا، آپ نے کہا تھا ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے، آپ نے کہا تھا ہم بخشوائیں گے، آپ اتنے نذرانے لے کر کے ہم کو بیوقوف بنائے تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ، یہ تو جہنم کے عذاب میں ہم آ گئے اور تم بھی ہمارے کے ساتھ ہو، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو آج کچھ بچا سکتے ہو؟ کہیں گے ہاں لو، اب کہیں گے، یہاں تو کہتا تھا کہ ہم ہدایت پر ہیں، وہاں بھی لہا بھی وہاں نہیں جانا، اور ایمان کے ڈاکو، چور، فرادی، اب تمہیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا کہو گے قیامت کے دن؟ قالو، لیڈر، پیر، مجاور، پیر، مجاور، اور یہ تمہارے مشائخ جو کفر و شرک کی دعوت دے رہے ہیں، جو نیک ہیں جائیں گے جنت میں، لیکن جو شرک و بدعت کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ تمہارے علماء اسٹیج پر بیٹھ کر کے جو اہل توحید کو، اہل سنت کو گالیاں دینا اور اہل بدعت، اہل شرک، اہل خرافات کو سنی کہنا، اہل سنت کہیں گے یہ بڑے لوگ، غریبوں نے تو کہا کہ بتائیں ہم کو عذاب سے بچائیے، آپ نے کہا تھا، وہاں وہ کیا کہیں گے؟ بڑے صاحب کیا کہیں گے؟ علماء سو، اہل بدعت، پیر صاحب کیا جواب دیں گے؟ لو ہدانا اللہ لہدیناکم، کیا بتائیں، اگر ہم کو اللہ ہدایت دیا ہوتا تب ہم تم کو ہدایت پر لگاتے، بتاتے، ہم خود ہی گمراہ تھے، ہم کو خود دنیا میں خود ہی نہیں ہدایت ملی تھی، لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر ہم ہدایت پر ہوتے تب تم کو ہدایت پر بتاتے، ہم خود گمراہ تھے، جو ہمارے پاس علم تھا گمراہی کا، اس وہی ہم تم کو بتاتے رہے، آج سارے حقائق کھل کر کے آ گئے، دیکھو سواء علینا، اب وہاں شرک کی دعوت دینے والے مشرکین، اہل بدعت کی دعوت دینے والے بڑے لوگ کیا کہتے ہیں غریبوں سے، چھوٹوں سے،
سواء علینا، آج سب برابر ہے ہم پر، اجزعنا ام صبرنا، ہم چاہے صبر کریں یا چیخیں چلائیں جدا فدا کریں، ما لنا من محیص، ہم کو بھی اور تم کو بھی اسی جہنم ہی میں چلنا ہے، یہاں سے نجات کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اسٹیج پر آ کر کے بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کر دینا بس۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ دوستو، اس آیت پر ذرا غور کریں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو جائے گا، یعنی وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا، بول پڑے گا، لما قضی الامر، کب؟ جب فیصلہ ہو چکے گا۔ اس آیت کا مکمل تعلق شیطان اور اس شیطان کے چیلے مرید، شیطان اور شیطان کی پیروی کرنے والے انسان، ان کا جو مباحثہ ہو رہا تھا، یہ پہلی آیت سے اسی کی مزید وضاحت اس میں ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پورے قرآن پاک میں اس قسم کا مباحثہ اور مناظرہ مجادلہ شیطان اور اس کی پیروی کرنے والوں کا یہی ہے، یہ بڑے عجیب و غریب انداز کا۔ ابھی آپ نے سنا کہ جب سارے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، پیش کیے جائیں گے، تو فقال الضعفاء، چھوٹے لوگ کہیں گے للذین استکبروا، بڑے لوگوں سے کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا، حضور ہم تو آپ ہی کے تابع تھے، آپ کی سنتے تھے، آپ جو کہتے تھے وہی ہم کرتے، آج تو ہم بڑے بڑے وعدے آپ نے کیے تھے، اس کے کرنے سے ایسے جنت ملے گی، ایسے کرنے سے یہ ہو جائے گا، اتنے وعدے آپ نے کیے تھے، لیکن آج تو ہم دیکھ رہے ہیں سارا وعدہ غائب۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کیا آج ہم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے آپ کچھ بچا سکتے ہیں؟ کم سے کم ہلکا تو کر دیں، ٹوٹل جہنم سے نجات نہیں تو کم سے کم ذرا ہلکا تو کم تو کر دیں۔ اللہ اس طرح سے پوچھیں گے، اپیل کریں گے چھوٹے لوگ، بتاؤ۔ چھوٹے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو مدد کریں، اتنے وعدے کیے تھے، اتنے سبز باغ دکھلائے تھے آپ، کچھ تو کام آئیں۔ لیکن اللہ اکبر، کتنا بڑا خسارہ۔ بڑے لوگ کیا کہتے ہیں؟ شیاطین انس، بڑے لوگ کو، بڑے لوگ کیا جواب دیتے؟ لو ہدانا اللہ لہدیناکم، بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اگر ہدایت پہ ہوتے دنیا میں تو آپ کو بھی ہدایت کا راستہ بتائے ہوتے، اگر ہم ہدایت پر دنیا میں ہوتے تو آپ کو ہدایت پر لگاتے، ہم خود ہی ہدایت پر نہیں تھے تو تم کو کیا ہدایت پر لگاتے؟ اگر دنیا میں ہدایت ہمارے پاس ہوتی تو ہم تم کو ہدایت سمجھاتے، یا دونوں جہنم سے بچتے۔ ہمارے پاس ہدایت تھی نہیں، اس لیے دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ
اپنے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں بڑے لوگ. لو ہدانا لو کننا لو ہدانا اللہ، اگر ہم ہدایت پہ ہوتے تب وہاں سیدھے اپنی گمراہی کے اعتراف کر لیا. اس لیے سواء علینا، بڑے لوگ، سردار لوگ، گمراہ کرنے والے لوگ، چاہے مالدار کی شکل میں ہو، مشائخ و پیر کے شکل میں ہو، یا علماء کی شکل میں ہو، گمراہ کرنے والے لوگ کہیں گے سواء علینا اجزینا ام صبرنا، چیخو چلاؤ یا خاموشی کے ساتھ صبر کر کے جہنم میں جلتے رہو. آج دونوں برابر ہے، کوئی سنوائی ہونے والی نہیں. صبر کرو جب بھی جہنم میں رہنا ہے، کتنا بھی شور مچاؤ گے تم پر کوئی رحم نہیں ہونے والا. تم کو صبر، چیخو گے، چلاؤ گے، رونے پیٹنے کے باوجود بھی تم کو اسی جہنم ہی میں رہنا ہے. ما لنا من محیص، آج ہمارے بچاؤ کے لیے، ہماری حفاظت اور چھٹکارے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اب اس آیت کو سمجھیں. وقال الشیطان، اب وہ بڑے لوگ جتنے تھے سب کے پیچھے شیطان ہی کام کر رہا تھا، جن کا تذکرہ پہلی آیت میں سنا آپ نے. اب اصلی شیطان ابلیس کھڑا ہوتا ہے. وقال الشیطان، شیطان اس دن کہے گا، کب؟ لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو گیا. کس کا فیصلہ؟ جنت و جہنم کا فیصلہ ہو گیا. جنتی جنت میں گئے اور برے لوگ، شیطان کی پیروی کرنے والے، برائی کرنے والے لوگ جہنم میں گئے. یہ ہے مطلب لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہو گیا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، تو اس وقت شیطان ابلیس کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے سارے وعدے سچے تھے. ووعدتکم، اور ہم نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے سارے وعدے جھوٹ کے تھے. دیکھو شیطان کیسے لوگوں پر غالب آیا اور کس طرح سے شیطان حق بیانی سے کام لے رہا ہے. وہاں قیامت کے دن لوگوں، تم جہنم میں جل رہے ہو تو سنو، یہ تمہارا اپنا قصور ہے. ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے ایک سچا وعدہ کیا تھا. کیا سچا وعدہ کیا تھا؟ ایک وعدہ تو یہ تھا کہ اے لوگو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، ہمیشہ شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھنا. شیطان تمہارا کبھی بھلا نہیں چاہے گا، ہمیشہ تمہارا برا چاہتا ہے. شیطان تمہاری کامیابی نہیں چاہتا، تم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے. شیطان سے بچنا، اس کے مکر فریب میں نہیں آنا. ایک تو اللہ نے تم کو یہ بتایا تھا. نمبر 2، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ایمان لاؤ گے، عمل صالح کرو گے، اللہ کی رسول کی قرآن کی شریعت پر عمل کرو گے، تب تو تم کو کامیابی ملے گی، جنت میں جاؤ گے. اور اگر برائی کے راستے پہ گئے، شیطان کی پیروی کیا، تو شیطان کے ساتھ تم کو جہنم میں ڈال دیں گے. یہ تو اللہ کا وعدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کا پورا سچا تھا. اللہ تعالیٰ کا راستہ جھوٹا نہیں تھا. ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے وعدہ کیا، وعدہ بالکل اللہ تعالیٰ کا سچا تھا، حق تھا، کوئی باطل نہیں تھا. اللہ نے کوئی غلط وعدہ نہیں کیا تھا تم سے کہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، میرے بھیجے ہوئے رسول کی ماننا، میری کتاب کی بات ماننا، شیطان کی بات نہیں ماننا. اور شیطان، اللہ تو یہ بھی وعدہ کیا تھا، تم کو آگاہ کیا تھا، شیطان جب بھی تم کو برائی کی طرف بلائے گا تو برائی میں اچھائی اور خوبصورتی پیدا کر کے، برائیوں کو بھی تمہارے نگاہ میں اچھا بنا کر کے پھر تم سے گناہ کروائے گا.
اللہ تعالیٰ نے تو اتنے وعدے اتنی باتیں تم کو بتا دیتے ہیں، اور وعدہ سچا ہے، اس لیے جتنے لوگوں نے اللہ کا وعدہ پورا کیا دیکھو سب جنت میں گئے۔ وَوَعَدتُّکُمْ، اور ہم نے بھی تم سے وعدے کیے تھے۔ وَوَعَدتُّکُمْ، ہم نے بھی تم سے وعدے کیے، وعدہ کیا تھا، لیکن میں نے جتنے وعدے کیے تھے سب فریب کے تھے، دغا بازی کے تھے، جھوٹے تھے۔ ہم نے تم سے وعدے کیے، یہ کرو گے تو یہ مل جائے گا، یہ کرو گے تو یہ بن جائے گا، ایسا کرو یہ مزہ مل جائے گا۔ ہم نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے سارے وعدے غلط تھے، جھوٹے تھے، دغا بازی کے تھے، فریب کے تھے، لیکن تم اتنے بیوقوف تھے کہ میرے وعدے پر تو ایمان رکھے، رب کے وعدے کو قبول نہ کیا، رب کے عہد کو ٹھکرایا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا میرے اوپر ایمان رکھا۔ تم کتنے بے ایمان تھے، اپنے خالق اور مالک کے وعدے کو ٹھکرایا، اور ہم اللہ کے دشمن شیطان ابلیس کی باتیں تم نے مانی۔ دیکھو شیطان کیسے اپنا رنگ دکھلائے گا۔ اس لیے سنو، وَوَعَدتُّکُمْ فَأَخْلَفْتُکُمْ، میں نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے سارے وعدے خلاف نکلے، کوئی ایک ہم نہیں پورا کر کیے۔ جتنے وعدے کیے تھے سب ہم نے وعدے کے خلاف کیے، سارے وعدے خلافی، ہمارے وعدے جھوٹے، اللہ کے وعدے سچے تھے۔ یہ تو بتا دیا ہے، یہ سب ابلیس کہہ رہا ہے۔ اور اس شیطان کیا کہتا ہے؟ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي۔ اللہ اکبر! شیطان کے فندے میں پھنسنے والے لوگوں ذرا اب بھی ہوش میں آ جاؤ۔ قرآن میں کہیں اور آپ کو یہ بات نہیں ملے گی، اور قرآن کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی۔ شیطان، کتنا پاور شیطان کو ہے، شیطان کی زبانی سنو۔ اب یہی کہیں گے کہ بھائی شیطان تم نے ہم کو گمراہ کیا، شیطان اس کا جواب دیتا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے لوگ گمراہی کرتے ہیں، کسی غلط عالم، غلط پیر فقیر کے پیچھے پڑھیں، ان کو سمجھائیں تو بھائی ٹھیک ہے، ہم کیا، اگر ہم کو قیامت کے دن اللہ پکڑے تو ہم تو کہتے ہیں اللہ نہ تعالیٰ ہم نے ان کی وجہ سے کیا تھا۔ یہ بہانہ نہیں ملے کامیاب ہوگا، یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ ذرا اچھی طرح سے سنو، شیطان کیا کہتا ہے؟ اے جہنم میں جانے والے بے ایمانو، جو اللہ تعالیٰ کے نمک حرام، شیطان کے وفادار، خالق مالک کے غدار، بے وفا، اور شیطان جیسے دشمن کی وفادار بے ایمانو، سن لو، وما کان لی علیکم من سلطان، اللہ نے مجھے اتنی طاقت نہیں دی تھی کہ میں تم کو زبردستی تم سے برائی کرواتا۔ اب دیکھ لو کہ شیطان کو کتنا پاور ہے۔ شیطان صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، شیطان صرف برائیوں میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہمیں دکھلا سکتا ہے۔ رشوت لوگے تو سود لوگے، اس میں یہ فائدہ، رشوت لوگے، ارے لے لوگے بعد میں توبہ کر لوگے، ہیلے بہانے شیطان طرح طرح سے وسوسے کے ذریعے دل میں ڈال کر کے آپ سے برائی تو کرواتا ہے، لیکن شیطان کہے میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ زبردستی کریں، ہم تم کو کبھی اٹھا کر کے لے کے نہیں گئے۔ شرابی کے دل میں شراب کا شوق و جذبہ، وسوسہ، شراب کے فوائد تو شیطان بتا سکتا ہے، لیکن سوتے ہوئے شرابی کو زبردستی اٹھا کر کے شیطان کو لے جانے کی طاقت نہیں ہے۔
آج انسان شرک کے اڈے پہ جاتا ہے. شیطان آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کسی قبر والے کی درگاہ کی، کسی استھان کی، کسی مندر کی ہزار خوبیاں بتا کر کے آپ کے دل میں وہاں جانے کا شوق و جذبہ تو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اگر تم نہ جاؤ تو کبھی زبردستی شیطان نہیں لے جا سکتا. اس لیے شیطان کہتا کیا ہے؟ اے لوگو جہنم میں چلو. وما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کرتا. بس ہمارے پاس طاقت کتنی تھی؟ اللہ نے ہم کو کتنا طاقت دی تھی؟ الا ان دعوتکم، کہ میں تم کو بلا دعوت دوں، فاستجبتم لی، اور تم میری دعوت کو قبول کر لو. بس اتنا ہی پاور ہم کو اللہ نے دیا تھا. ہم تم کو تمہارے دل میں برائی کا جذبہ پیدا کریں، وسوسہ دلائیں، کچھ خوبی دکھلائیں، ورغلائیں، اتنا ہی ہم کر سکتے تھے. زبردستی ہم تمہارے منہ میں لا کے شراب ٹھوس دے، جب زبردستی ہم تم کو برائی کے اڈے پہ لے کے جائیں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی اور نہ میں نے کبھی یہ کیا تھا. سارا قصور تمہارا ہے. فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا. قرآن نے کہا فلا اس گناہ کے قریب نہ جانا. قرآن نے منع کیا، رسول نے منع کیا. 11ویں تو پیر کی دیتا تھا، عید نبی کی مناتا تھا، قرآن کو چومتا تھا، پڑھ پڑھ کر کے مردوں کو بخشتا تھا، لٹکاتا تھا لکھ لکھ کر کے، سب کچھ کرتا تھا. بے ایمان، میں شیطان تم کو برائی کی طرف بلایا تو اس قرآن کی نافرمانی کرنے پر میں نے آمادہ کیا، لیکن زبردستی نہیں کیا. تو بدتمیز اور غدار انسان تھا، اللہ کا نمک حرام، رسول کا غدار، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان رکھتا تھا اور اس کتاب کا بے وفا غدار تھا. یہ تینوں چیزیں تمہیں منع کرتی تھی اور میں بلاتا تھا، تینوں کی باتوں کو ٹھکرا کر کے میری سنتا تھا، میری بات پر یقین کرتا تھا. چومتا تھا قرآن کو لیکن قرآن پر یقین نہیں. انگوٹھا چومتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، بدعتی، لیکن سنت پر، نبی کے فرمان پر یقین نہیں. اللہ تعالیٰ کے پر ایمان رکھتا تھا لیکن اس کے وعدے پر یقین نہیں. کتنا تھرڈ کلاس کا گھٹیا انسان، بے ایمان ذلیل انسان تھا کہ میری وجہ سے رب کو چھوڑتا تھا، میری وجہ سے رسول کو چھوڑا اور میرے ورگلانے پر اللہ کی کتاب نبی کی سنت کو چھوڑا. سزا بھگتتے، یہ تیج سزا ہے. اب اسی کے اندر ذلیل ہوتا رہے. اس لیے کہتا ہے فلا تلومونی، مجھے قصوروار نہیں ٹھہراؤ، مجھے ملامت نہیں کرو، مجھے برا نہ کہو. ولوموا انفسکم، بلکہ خود تم اپنے آپ، اپنے نفس کو ملامت کرو. سوچو کہ تم کتنے بیوقوف، کتنے احمق تھے، کتنے گھٹیا سوچ تمہاری تھی کہ اللہ، اس کے رسول، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت کو مانتا تھا لیکن بات میری سنتا تھا. کبھی اللہ، اس کے رسول کی تو نے نہ سنی. فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو. ولوموا انفسکم، اپنے نفس کی ملامت کرو، اپنے آپ کو برا کہو، اپنے آپ کو خوب کوسو، اپنے اوپر لعنت بھیجو. خبردار، ہم ابلیس شیطان پر تم لعنت نہ بھیجو، برا نہ کہو، ملامت نہ کرو. سنو، ما انا بمصرخکم، میں ذرہ برابر تمہاری مدد نہیں کر سکتا. سوچ لیا، نہ پیر کام آیا، نہ سارے پیروں کو گمراہ کرنے والا ابلیس کام آیا. سب لوگ یہی جواب دیں گے، ما انا بمصرخکم، میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، نہ نکال سکتا ہوں،
نہ عذاب ہلکا کرا سکتا ہوں۔ وما انتم بمصرخیہ، اور میں جو جہنم میں جل رہا ہوں تمہارے ہی ساتھ، تم بھی ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ نہ میں تمہارے کام اور نہ تم ہمارے کام آ سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، سن لو، اور مجھے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک کرتے تھے اس سے پہلے، ہم نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ تم مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے تھے، تم لوگوں میں گمراہی، اپنے نفس کی پوجا کرتے تھے، اپنے پیر فقیر کے بہکاؤ میں آتے تھے، تو اس لیے ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے بڑا دردناک۔ یہاں کون سے ظالم ہیں؟ وہی جو شیاطین انس اور شیاطین جن کے پھندے میں پھنسے ہوئے، اللہ اس کے رسول کو، کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے ان شیطانوں کے پیچھے پڑے تھے۔ یہ تو تمہارا فیصلہ ہوا۔ اب آگے، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کر دیے گئے جنت میں کون لوگ؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ وہاں اللہ اس کے رسول کی نہیں، شیطان کی سننے والوں کا انجام تھا۔ اور شیطان دونوں طرح کے، چاہے شیاطین انس ہو یا شیاطین جن، جو انسان برائی کی طرف برے وہی شیطان ہے۔ شیاطین انس اور شیاطین کی جن کی اتباع کرنے والوں کا انجام تھا۔ اب برا حشر آپ نے سنا۔ اب اللہ ان لوگوں کو تذکرہ کرتا ہے جو شیطان کی نہیں، اللہ کی سنتے ہیں، جو ابلیس کی نہیں، پیارے نبی کی مانتے ہیں، شیاطین انس جن کی نہیں، علماء حق اور کتاب سنت کی باتیں سنتے ہیں۔ وہ باپ دادا کے رسم و رواج پر نہیں جاتے، حق کی تلاش ان کو ہوتی ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل کر دیے جائیں گے ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے لوگ جنات کے اندر، جنت کے اندر۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ، جیسے ظالموں کو جہنم میں داخل کیا گیا، ایسے ہی نیک لوگوں کو جنت میں۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کر دیے گئے جائیں گے ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے جنات، بڑے بڑی جنتوں اور بڑے بڑے باغات کے اندر، تجری من تحتها الانہار، جس کے اندر نہریں جاری ہوں گی۔ تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت میں داخل کیے گئے جس جنت میں نہریں بہتی ہوں گی، 4 نہریں، کم سے کم 4 بڑی ہوں گی، پانی کی، شہد کی، شراب کی، دودھ کی، یہ 4 نہریں ہوں گی۔ اور باقی ان نہروں سے پتہ نہیں کتنی اور نہریں جنتی اپنے مرضی سے بنانے لیں گے۔ خالدین فیہا، اسی جنت میں رہیں گے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے اسی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تحیتہم فیہا سلام، اور ان کی ملاقات کا، تحیہ مبارکبادی کا اور ملاقات کا جو جملہ ہوگا وہ سلام ہوگا۔ تحیتہم لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ یہیں سے دوستو سلام کی بھی بڑی اہمیت۔ جنت میں گڈ مارننگ نہیں ہوگی، نہیں، جنت میں جو ہوگا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اسی لیے دوستو اس سلام کی دنیا میں ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نام اپنا دنیا میں نازل کیا، وہ سلام ہے، خوب کثرت سے پھیلاؤ۔
سلام کی ابتدا جنت سے ہوئی ہے اور انتہا بھی جنت میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔